ہماری آیت نمبر 164 کچھ رہتی تھی سورت آل عمران. آپ نے قرآن لے لیا، مصحف لے لیا؟ آیت 164 سورت آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آیاته ويزکیہم ويعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر جس وقت اس نے بھیجا ان کے مابین ایک رسول جو انہی میں سے تھا. وہ پڑھتا ہے ان پر اللہ کی آیتیں اور ان کو صاف ستھرا کرتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، شریعت اور حکمت. یقیناً اس سے پہلے یہ ایک بہت ہی کھلے ضلال کے اوپر تھے. ہم نے ہماری اس آیت کے اوپر یہ تیسری نشست چل رہی ہے. ہم نے کہا کہ قرآن مجید کے نہایت خاص مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے اور اس وجہ سے ہم نے اس کو کچھ زیادہ وقت دیا، ورنہ اب ایک عرصے سے ہم کچھ تیز ہو گئے ہوئے تھے. یہاں ذرا ہم رک گئے ہیں. اس کے پہلے 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 پہلو، جن چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. اس میں پہلی بات کو ہم نے خاصی تفصیل سے بیان کیا تھا پچھلے مجلس میں. یتلو علیہم آیاتہ، رسول کا انسانوں کے اوپر اللہ کی بولی ہوئی باتوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا. اور اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی متبادل نہیں، کوئی متبادل قرآن مجید کا نہیں. یہ بہت سارے نصاب تیار ہوتے ہیں تربیت کے اور ذہن سازی کے وغیرہ وغیرہ. اس کے اندر قرآن مجید کو بہت کم حصہ ملتا ہے، یا بعض نصاب تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن مجید ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو تاثیر قرآن مجید کی ہے وہ کسی اور شے کی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ہم جو غیر عرب ہیں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور حق یہ ہے کہ ظاہر ایک خاصی تحریک پچھلے ایک عرصے سے چلی ہوئی ہے کہ جی عربی سیکھو تاکہ قرآن مجید کو بہتر طور پر سمجھ سکو. یہ درست ہے، یہ درست ہے. لیکن مطلب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ لوں، کیونکہ بسا اوقات نا وہ ایک چیز کے معاملے میں اندھیرے میں رہنا یا ایسے ہی کسی غلط فہمی میں رہنا وہ درست نہیں ہوتا ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کا جو مفہوم ہے نا وہ آپ کو ایک ترجمے تو اردو کے اندر بھی مل جاتا ہے. اور آپ کو بتائیے علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف عربوں پر تو حجت قائم نہیں کی. ایسا ہی ہے نا، پورے جہان پر اللہ نے قرآن مجید کو بھیج کر اور رسول اتار کر اور قرآن مجید کو اتار کر اور رسول کو بھیج کر حجت قائم کر دی ہوئی ہے. جبکہ وہ سب لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھتے تو وہ کہنے لگے کہ قرآن مجید اپنے تراجم کے ذریعے سے انسانیت کو میسر آ چکنا بھی اللہ کی حجت ہے انسانوں کے اوپر. ورنہ اگر ہم یہ کر دیں کہ جی قرآن مجید عربی ہی میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف عربوں پر حجت قائم ہوئی ہوگی، پورے جہان کے اوپر نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے مطلب ایسا نہیں ہے
کہ ترجموں کے بارے میں ہم اتنا ہی زیادہ تفرید کریں. افراد کا مطلب ہے کسی کو چیز کو حد سے بڑھا دینا, اور تفرید کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو جگہ ہے اس سے بھی اس کو کم کر دینا, تفرید. تو تراجم کے بارے میں افراد بھی غلط ہے, اور تفرید کے لیے ہم یہ کہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی. نہیں, تراجم کے ذریعے سے اللہ نے پوری انسانیت پر حجت قائم کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے تراجم سے جو انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ہم نے کچھ تو چیزیں ہیں نا جو سننے کی ہیں, اور کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی. ہم نے بہت خلقت کو امریکہ میں جب میں تھا تو وہ انہوں نے قرآن مجید کی کہیں سے کاپی مل گئی. ظاہر ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا ہے, تو اس کو تو اس کا جو عربی متن ہے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے. وہ تو جو اس کا ترجمہ ہے وہی اس نے پڑھا, اور پڑھ کر اس کی آنکھیں کھلی, اس کا حال جو ہے وہ عجیب ہوا. اسلامی سینٹر کو ڈھونڈتا ملا. بہت خلقت ایسی ہے سبحان اللہ کہ مسلمانوں نے جیسے پنجابی میں ڈکا نہیں توڑا کہ ان تک دین کو پہنچائے. کسی طرح سے انہوں نے قرآن پڑھا, اور اس سے پھر انہوں نے مسلمانوں کی تلاش کی, ان کو کوئی اسلامک سینٹر مل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا آگے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید خاص انگریزی ترجمے کے ذریعے سے بھی بہت بڑی خلقت کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہم وہ تو تفرید نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, تو میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو مفہوم ہے ایک درجے میں تو آپ کو ترجمے کے ذریعے سے بھی مل جاتا ہے. ایک درجے میں تو ترجمے کے ذریعے سے بھی آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, یہ جو عربی بالعموم سکھاتے ہیں نا کہ یار عربی سیکھو تاکہ قرآن مجید کو تم خود سمجھو, میں آپ سے جو عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ بالعموم یہ جس درجے کی عربی عام لوگ سیکھتے ہیں وہ تقریباً اتنی ہے جتنی وہ ترجمے کے ذریعے سے قرآن مجید کا جتنا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے نا, تقریباً اتنا ہی ہے. اور اس وجہ سے نا مخلوق کو خام خواہ خراب کرنا, پریشان کرنا, تجھے تو عربی نہیں آتی اور تجھے قرآن مجید کیا سمجھ آئے گا. اور اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مساجد کے اندر قرآن مجالس اس انداز سے رکھی جائیں کہ قرآن مجید کا جو عربی ہے وہ تو پڑھی جائے, ساتھ میں سادہ ترجمہ ان کو سنا دیا جائے, اور انشاءاللہ یہ کفایت کرے گا. اور جو بہت سارے عربی سیکھتے ہیں نا ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب تو مجھے ان کو بھی اتنا ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے قرآن مجید سے جتنا سا ترجمے کے ذریعے سے سمجھ آ جاتی ہوتی ہے. میں یہ بات بنا کیوں کہہ رہا ہوں, ایک ہے لیول قرآن مجید سے لطف لینے کا. قرآن اچھا وہ آپ کو ترجمے سے نہیں ملتا. اب یہ اپنی جگہ پہ ایک دوسری بات ہے, قرآن مجید اس سے اتنا مزہ اور لطف آتا ہے اس میں جب آپ کو قرآن مجید کے ایکسپریشن جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتے ہیں. مطلب اس کی ایک سادہ مثال, غالب آپ مثلا اردو نہیں بولتے, اردو نہیں جانتے, میں آپ کو غالب کا ایک شعر جو ہے نا ترجمہ کر کے سنا, کچھ نہ کچھ پڑھ جائے گا آپ کو, مل جائے گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ وہ جو لطف تھا غالب کے شعر کا, وہ اس کے لیے کس لیول کی آپ کو اردو آنی چاہیے. پوائنٹ اصل میں یہ ہے, وہ جو آپ لطف لے لیں, وہ جو قرآن مجید سے آپ بالکل براہ راست جسے کہتے ہیں نا براہ راست سیراب ہو رہے ہیں. اچھا, جو بالعموم اس وقت جو عربی سکھانے کی جو تحریکیں ہیں نا وہ تو بیچاری مطلب اس لیول پر نہ جا سکتی ہیں نہ جا رہی ہیں. اور اگر لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہی ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیجیے. تو ہاں, پھر یہ ہے کہ یعنی اس وقت اور زیادہ تر یہ وہ ہوتا ہے کہ جو عربی کی دقیق چیزیں بندہ اس کو پڑھ بھی سکے, سینس بھی بنا سکے, حتیٰ کہ کوئی تھوڑی بہت خود بھی بول لکھ سکے, وہ ایک لیول ہے عربی کا. ہاں, اس پر آپ جائیں تو پھر قرآن مجید کے ساتھ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ڈوبنے کے پھر کچھ اور سطح ہیں, پھر کچھ اور وہ ہیں, وہ پھر مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. خاص طور پر اگر کسی کو ادبی ذوق اللہ رب العزت نے دے رکھا ہوا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کی بہت بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے لطف نہیں لے سکا. تو بہرحال تو یتلو علیہم آیاتہ, ہم جو کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ کئی لیول کی ہے. یتلو نبی انسانوں کے اوپر قرآن مجید پڑھ کر سناتا ہے, یہ ایک لیول نہیں ہے. ایک لیول وہ ہے جس پر مثلا حسان ابن ثابت جو ہے وہ قرآن مجید سے لطف لے رہا ہوگا. کعب ابن مالک انتہائی مطلب زبردست ادب
اور شعر کا ذوق رکھنے والے تھے. حتیٰ کہ کعب بن مالک کی وہ توبہ والی حدیث کبھی آپ پڑھیں نا، سبحان اللہ، ان کا جو بیان ہے وہ ادب کا مرقع، وہ حدیث نہیں ہے خالی، وہ ادب کا مرقع ہے. کعب بن مالک جو اپنا قصہ سناتے ہیں بہت مزیدار ہے، اس کی عربی خاص مزے کی عربی. تو مطلب ہے کہ اس کا وہ لیول بھی ہے اور اس کا یہ لیول بھی ہے کہ لاہور میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اس کو جو ہے نا وہ اس کا مفہوم کم از کم سنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ چیز اسی کے ساتھ ملحق ہے. اچھا، البتہ یہ ہے کہ ایک ایسی دولت ہے جو صرف اور صرف روئے زمین پر ہمارے یہاں ہی پائی جاتی ہے، قلوب کو جو ہے نا وہ خالق کا صحیح پتہ دینے والی چیز. اچھا، اس پہ ہم ظاہر اب زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے. دوسرا جو ہے وہ یزکیہم، یہ نبی ان کو پاک کرتا ہے، یہ نبی ان کو صاف ستھرا کرتا ہے. اچھا، اس کے حوالے سے دو باتیں ہیں. یہ جو تزکیہ ہے لغتاً زکوٰۃ کا مادہ بھی ہے. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مال کو پاک کرنا، بلکہ زکوٰۃ کے حوالے سے دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال تھا اس میں سے اگر یہ نکالنے تو باقی سارے کا سارا آپ کے لیے طیب ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کو بالکل اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ اس کو انجوائے کریں. تو زکوٰۃ کا مطلب تو پاکی ہے یا پاک کرنے کا عمل ہے اگر اس کو مصدر کے طور پر لیں. لیکن یہ ہے کہ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے. کچھ نکل جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ سارا پھر آپ کے لیے میل ہے، سارا گند ہے. تو جب آپ نے اس میں سے وہ نکال دیا تو یہ باقی پاک ہو گیا. اچھا، اس کا دوسرا ایک مطلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل میں یہ ہے کہ مال جو ہے وہ انسان کی ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. مال کے ساتھ انسان کو ایک خاص تعلق ہوتا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے لفظ مال کہاں سے نکلا ہے؟ مال یمیل و میلان اردو میں اس کا مصدر ہے. میلان اردو میں بھی بولتے ہیں، میلان کے اس کی طرف ایک میلان ہے. میلان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز طرف کو آدمی لڑکتا چلا جائے. میلان کا مطلب کسی کی طرف کو لڑکنا، کسی طرف کو کھینچ کر چلا جانا. تو کہتے ہیں کہ مال کے لیے کھینچ جو ہے نا وہ دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے. وہ تحبون المال حبا جما، مال کی محبت میں تو تم مرے ہی جاتے ہو. تو مال کی محبت اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ جس وقت مال کے ایک حصے کو آپ نکال کر اللہ کی محبت میں اس کو نکال لیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، تو اس سے دراصل آپ کا وہ جو نفس ہے وہ ستھرا ہوتا ہے. یہ نفس جو ہے جس کے اندر مال کی محبت تھی، اس پر آپ نے اللہ کی محبت کو حاوی کرا دیا. تو یہ اللہ کا یہ ہے. تو زکوٰۃ کا بھی مطلب ایک یہ ہے کہ مال کو پاک کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ جو حب مال ہے اس کے حوالے سے اپنی پاکی کر لینا. تو زکوٰۃ کے بھی دو مطلب ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ یزکی کو کلی طور پر یہ نبی تمہارا تزکیہ کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ مادہ تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے. البتہ یہ ایک باقاعدہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نفوس پر کرتے تھے، اور کچھ دیر کے بعد صحابہ کی حالت وہ نہیں ہوتی تھی جو اسلام لانے سے پہلے ہوتی تھی. بالکل کچھ سے کچھ وہ ہو جاتے تھے. اچھا، اسلام جو ہے نفوس کو جس طریقے سے اللہ رب العزت کی محبت دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کا خوف ان کو دلاتا ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ایک ایسے پھول کھلتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا دو باتیں. ایک یہ ہے کہ یہ شریعت کو لینے سے پہلے، شریعت کو اٹھانا ہی دراصل کچھ خاص استعداد کے مالک نفوس کا کام ہے. اس وجہ سے اہل علم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ علم اور فقہ میں گہرائی سے پہلے انسان کو خشیت سیکھنی چاہیے. بولے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا سلف کے ہاں. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ آئے اور آتے ہی اس کے لیے فقہ کی کتابیں کھول دی جائیں حدیثوں کے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت سیکھ. سب سے پہلے جو تجھ سے پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کے جو ادب آداب ہیں دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، شریعت کے ساتھ،
اعلیٰ مقاصد کے ساتھ اس چیز کو ذرا حاصل کرو. اچھا تو یہ سب سے پہلا ان کو سبق تو کہتے ہیں کہ شریعت کو اٹھانے سے پہلے، علم کو لینے سے پہلے آپ کو اپنے نفس کے اندر جو ہے نا ایک تبدیلی لے کر آنی ہوتی ہے، اور اس کا نام ہے تزکیہ. اچھا ایک دوسرا کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ پھر خود جو شریعت ہے وہ جب ایسے نفوس کو ملتی ہے اور پھر ان پر عمل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ان کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اور اللہ کی مطلوب ایک تصویر پیش کرنے لگ جاتی ہے کہ پھر سبحان اللہ وہ رشک خلائق ہو جاتی ہے. تو تزکیہ جو ہے وہ شریعت کو اٹھانے سے پہلے ہوتا ہے، اور پھر جب شریعت اس پر آتی ہے تو پھر اور بھی زیادہ ان کو وہ ملتا ہے. یہی معنی تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہج تربیت سے ملتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے، جریر ابن عبداللہ البجلی ایک اور صحابی ان سے بھی ملتی ہے. اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ سے ایک ہی بات ملتی ہے کہ تعلمنا الایمان، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھتے. پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ہم ایمان سیکھتے. ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم قرآن سیکھتے. پہلے ہم ایمان سیکھتے پھر ہم قرآن سیکھتے. فزدنا ایمانا، پھر تو ہمارے ایمان کا حالت ہی بہت بڑھ جاتی، بہت زیادہ پھر ایمان میں ترقی کر جاتے. تو کہتے ہیں کہ ترتیب یہ ہے قرآن سے پہلے ایمان. اچھا یہ بالعموم تھوڑا سا لوگوں کو عجیب سے لگے گی، کیا مطلب ہوا بھی قرآن ایمان نہیں سکھاتا؟ تو وہ حدیث میں تو خود ہے کہ ہم ایمان سیکھتے پھر قرآن سیکھتے تو ایمان میں اور بڑھ جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بلا شبہ قرآن مجید ایمان سکھاتا ہے، ایمان سکھاتا ہے. اچھا یہ جو تزکیہ کی جو ترتیب ہے البتہ یہی ہے کہ قرآن سے بھی پہلے جو اسلام کی حقیقتیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس کچھ وقت لگاؤ کہ جن کو اپنے سے پہلوں نے وہ چیزیں سکھا دی ہوئی ہیں. تو قرآن مجید کو سیکھنے کی ایک جہد ملے گی. ورنہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ، خاص طور پر میں یہ متنبہ کر دوں، ہمارے اس بر صغیر میں بہت سارے جو سلسلے دروس قرآن کے چلے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے تحت یہ علم الکلام پڑھاتے ہیں. اپنا اپنا ان کا علم الکلام ہے، اپنے اپنے ان کے فلسفے ہیں. فلسفے انہوں نے بیٹھ کر بنائے اپنے گھروں میں، اپنے سینٹروں میں. پھر ان فلسفوں کے لیے جو ہے نا آپ کو جو بھی شے آپ بنا لینا، جب آپ کو اس کی دلیلیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو مل ہی جاتی ہیں. یعنی پری آکوپائڈ جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن میں جا کر نا آپ کو آپ کی مطلب کی وہ چیزیں جو مل جاتی. یہ نہیں کہ قرآن ہی آپ کی تشکیل کرے، نہیں، آپ نے تشکیل کر لی ہوئی ہے اپنی تنظیم سے. میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا میں بعض اوقات کھلے لفظ بول لیتا ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ آپ نے اپنے فرقے سے کیا ہے. وہ جو ذہن ساری ابتدائی ہوئی ہے نا وہ آپ کی وہ مسلکی مائنڈ سیٹ کی ہوئی ہے. وہ جو آپ کی ابتدائی ساخت ہوئی ہے نا ذہن کی، وہ ہوئی ہے آپ کے تنظیم کی طرف سے. اچھا آپ کے کسی خاص جو ہے نا وہ گروپ کی طرف سے. اچھا وہ اپنا اپنا نا ان کا وہ ایک علم الکلام ٹائپ سا ہے، وہ اپنا اپنا ان کا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نظریہ ہے، وہ ایک نظریہ ہے. پھر وہ نا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بالکل قرآن مجید سے اپنے نظریے کو پڑھاتے ہیں. اب کہنے کو یہ بہت ڈسیپنگ اور مسلیڈنگ ہو گیا نا، کہنے کو قرآن پڑھا رہے ہیں جی، جب پورے ملک میں جی میں تو جا بجا قرآن پڑھا رہا ہوں. بھائی صاحب آپ قرآن کے نیچے اپنا ذہن پڑھاتے ہیں. اچھا تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے ہیں نا سلف، ان کے ہاں آپ جا کر کچھ دیر رہیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر ان کے پاس جا کر کچھ رہیں. اور ان سے ہی جو اصل میں جو اسلام ہے نا، حتیٰ کہ قرآن کو بھی آپ نے باقاعدہ نہیں پڑھا، قرآن سے بھی پہلے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ان سے لیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو بنیادی مقصد، کس شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کرنے آئے اس جہان کے اندر، کس شے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے اور ختم کرنے آئے اس جہان کے اندر، وہ ایک مجموعی فریم آپ پہلوں سے لیں. ظاہر پہلوں سے لیں. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ وہ رکھتے ہیں تو کتابوں میں جائیں، ورنہ یہ کچھ ایسے لوگ ڈھونڈیں کہ جن کے حوالے سے آپ کی بہترین ثوابدید آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ تمسک اصول سلف کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اپنے ماحول میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں
ان کے حوالے سے کم یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا صغرا اور کبرا جوڑے ہوئے ہیں اور قرآن مجید سے نکال کر وہی پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ وہی فریم جو ہے نا ان کا بنا ہوا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے آپ کو جو ہے یہ پنکھا تھوڑا سا دور کر دیں گے، مجھے اس وقت سے میں نے ہاتھ یہاں پر رکھا ہوا ہے معذرت، اتنا دور کر دیں کہ یہ بہت زیادہ اڑے گا. بس کافی جزاک اللہ. اچھا کیا ہو رہی تھی بات؟ قرآن کی نصوص بھی جو آپ پڑھ رہے تھے قاضی شریف. اچھا ہاں اچھا، تو فریم آپ پہلے لیتے ہیں اور وہ فریم آپ کو ملتا ہے سب سے پہلے تو جو قرآن کو لے کر آیا ہے وہ آپ کو ایک فریم دیتا ہے. اس فریم کے اندر جب آپ قرآن کو سیکھتے ہیں تو وہ قرآن آپ کو وہ دیتا ہے جس چیز کے لیے قرآن اترا ہے. ظاہر ہے ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر موجود ہے. سبحان اللہ، تصور کریں اگر یہ ہوتا آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر تشریف فرمائے ہیں اور آپ جا کر ان سے ایمان سیکھیں اور پھر آپ قرآن سیکھیں، مطلب یہ آپ کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا طریقہ پھر یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سکھایا پھر انہوں نے جن لوگوں کو سکھایا جو ایک تسلسل ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اصول سلف پر چلے آنے والے کا. اس کے لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں استغفر اللہ، یہ انشاءاللہ اس پر قواریت ٹائپ چیز نہیں ہے. ایک ہم چیز بولتے ہیں مدرسہ اہل الاثر. آپ کو اثر کسے کہتے ہیں؟ یہ ماثور بھی اسی سے ہے. اثر کا مطلب ہے، اس کا جو لفظی معنی ہے اثر ہوتا ہے کہ ریت کے اوپر چلتے ہوئے آپ کے نشانات پڑنا، اس کو اثر کہتے ہیں. آثار، آپ چلے تو آپ کے نا تو جو پہلے جو چلے ہوئے ہیں چل کر گئے ہوئے ہیں نا ان کے نشانات پڑے ہوں تو آپ دیکھ کر ان کے نشانات پر ہی چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دین بنیادی طور پر کھوج نہیں ہے، دین بنیادی طور پر کھوج نہیں ہے بلکہ دین بنیادی طور پر اثر ہے. یہ بہت بڑا یہ نا اپروچ کا فرق ہے، انتہائی بڑا. ایک یہ کہ قرآن آیا یار سوچو اس کے بارے میں غور کرو، ظاہر قرآن میں سوچنا غور کرنا اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کہیں بھی پہنچ جائیں. نہیں بھائی صاحب، کہیں بھی پہنچ جائیں تو کیا مطلب ہے؟ خوارج نے بھی تو کہیں پہنچ ہی گئے تھے نا، اور قدریہ بھی قرآن مجید کو بہت پڑھتے تھے اور قرآن مجید پڑھ کے ہی کہیں پہنچ گئے ہوئے تھے. تو قرآن مجید یا دین یا ایمان بنیادی طور پر کسی کھوج کا نام نہیں ہے بلکہ اثر ہے. پہلے ادھر ایسے گئے تھے ان کے پیچھے چلتے جاؤ تو انشاءاللہ دین کی اصل حقیقت پر آپ پہنچیں گے. تو دین بنیادی طور پر اثر ہے، کھوج نہیں. کھوج کے لیے ابھی میں ایک لفظ بولتے ہیں خوض، خوض یا خوضو، مطلب ہے کہ چھان پھٹک کرنا. تو دین اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ آپ پر یہ چھوڑ دیا گیا ہو کہ قرآن ہو اور آپ ہوں اور اس میں آپ جو ہے نا وہ سوچتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا آپ لے کر آ جائیں گے. زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کسی ہلاکت کے گڑھے میں بھی جا پڑیں گے. اور قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ضلالت ملنا قرآن مجید کے اپنے نفس سے ثابت ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بلکہ یہاں پر یضل پہلے آ گئے، یضل بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہدایتی بھی کثیرن پہلے نہیں کہا بلکہ یضل بھی کثیرن کہہ دیا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی مل جانا، ضلالت مل جانا، یہ قرآن مجید کے اپنے سے ثابت ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ فریم جو ہے نا جس کے اندر سے آپ کو قرآن مجید کا جو اصل مضمون ہے وہ پڑھنے کو ملے اور قرآن مجید کا جو اصل مقصود ہے وہ آپ کو قرآن مجید سے بھر کر آپ کو حاصل ہو. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اپنے ذہن کی، شعور کی، اپنے عقیدے کی ساخت کریں. اچھا، اس کے لیے ہم ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سبحان اللہ کتنے لوگ لفظ عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو ایسے لوگ نہ ملے ہوں تو الگ بات ہے. ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہے نا وہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں آیا کہ نہیں عقیدہ؟ حدیثوں میں، حتیٰ کہ حدیثوں میں ظاہر حدیثوں کو تو مانتے ہیں تو حدیثوں کے اندر کہیں عقیدہ ہے. یہ کہاں سے نکال لیں گے یار آپ یہ عقیدہ؟
عقیدہ 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 لگا رہی ہے. ہاں قرآن مجید نے تو ایمان کہا ہے، آپ نے عقیدہ کہہ دیا ہوا ہے. بھائی صاحب ایمان جو ہے نا وہ کسی چیز کو ماننے کا نام ہے. جس چیز کو آپ نے ماننا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. جس چیز کو ماننا ہے وہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور غلط تفسیر بھی ہو سکتی ہے. تو عقیدہ بنیادی طور پر اس کانٹینٹ کو کہتے ہیں جو ویریفائڈ ہے. عقیدہ ظاہر غلط بھی ہو سکتا ہے، گمراہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے. صالح عقیدہ کسے ہم کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی اور سنت کی وہ سٹینڈرڈ تفہیم، وہ سٹینڈرڈ تفسیر جو نسل در نسل اللہ نے صحابہ سے چلائی ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک اس نے باقی رہنا ہے. تو سٹینڈرڈ کانٹینٹ قرآن مجید کی صحیح تفہیم کا سٹینڈرڈ کانٹینٹ جو اس کو ماننا ہے. تو لفظ عقیدہ جو ہے وہ لفظ ایمان کا متبادل نہیں ہے. ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے، لفظ عقیدہ جو ہم بولتے ہیں وہ لفظ ایمان کا متبادل نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہتے ہیں فلاں کا عقیدہ خراب ہے، آپ یہ نہیں کہتے فلاں کا ایمان خراب ہے، کیونکہ ایمان ایک داخلی عمل ہے. آپ کو کیا پتا کسی کا ایمان ٹھیک ہے اور کسی کا ایمان خراب ہے؟ تو آپ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو حق ہے کہ آپ یہ کہیں گے فلاں کا عقیدہ غلط ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس بندے کا عقیدہ صحیح ہے، اس بندے کا عقیدہ سلف والا ہے. ابھی نہیں کہتے اس بندے کا ایمان سلف والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک داخلی سا عمل ہے جس پر مطلع ہونا صرف اللہ رب العزت کی شان ہے، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے. البتہ عقیدے کو غلط یا صحیح کہنا یہ بلا شبہ ہم کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے لفظ عقیدہ جو معنی دے رہا ہے وہ لفظ ایمان تو اس کے لیے مستعمل ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو سٹینڈرڈ تفہیم ہے، جو سٹینڈرڈ معانی ہیں دین کے، ایمان کے، اسلام کے، وہ جو ہیں تاکہ نماز کے اور روزے کے اور جہاد کے اور اخلاق کے اور امر بالمعروف کے اور نہی عن المنکر کے، ان سارے جو امہات المسائل ہیں دین کے، ان کے متعلق جو سٹینڈرڈ تفہیم ہے اس کو ماننا اور اس کو قبول کرنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ایک فریم دیتا ہے. اس فریم تو فریم آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے، یہ بھی پوائنٹ براہ کرم اس کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. ہر بندے کا فریم ایک ہوتا ہے، ہمارا بھی ہے. فریم ایک ہوتا ہے جس کے اندر رہ کر آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا ہوتا ہے. تو فریم ہر کسی کا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فریم پر محنت آپ کو جو کرنی ہے وہ فریم تنظیم سے مت لیں، فریم آپ مسلک سے مت لیں، فریم آپ فرقوں سے مت لیں. فریم جو ہے نا وہ آپ لاہور گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے کہتا ہے میں نے بڑا ذہنی کام کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں نے اصول بنا دیے قرآن فہمی کے. خدا کے واسطے قرآن جب سے آیا ہے اس کی فہمی کے اصول اس وقت سے الحمدللہ موجود ہیں. وہ جو لے کر آیا ہے نا قرآن مجید، اس کے فہم کے اصول بھی لے کر آیا ہے. اس کے لیے آپ کی پیدائش کا منتظر نہیں رہنا تھا. انسانیت کو، انسانیت کی ساری ضرورتیں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پوری ہو گئی ہوئی ہیں. ہر شے پوری ہو گئی ہوئی ہے. آپ ایسے کریں کہ پیچھے لگیں، آپ ایسے کریں کہ پیچھے لگیں. خدا کے واسطے آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو کوئی چیز جو ہے نا بنا کر دینے کی سوچیے گا بھی مت، کیونکہ یہ دین ہے. بنا کر دینے کی کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے بنا بڑے زبردست اصول میں نے بنا دیے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کے، لا محالہ اس چیز کا نام بدعت ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے کہ یہ سارا کچھ ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فریم جو ہوتا ہے نا سب کا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی غلط ہے کہ جی آپ نہ غیر جانبدار ہو کر قرآن کو پڑھیں، نہ آپ سنی کے طور پر لیں اپنے آپ کو، نہ شیعہ کے طور پر لیں، نہ سلفی کے طور پر لیں، نہ فلاں کے طور پر لیں، نہ فلاں. آپ غیر جانبدار ہو، یہ بھی بہت بڑا ڈکوسل ہے. ایسی غیر جانبداری ہوتی نہیں. آپ کی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی فریم آپ کا ہوتا ہے اس کے اندر رہ کر آپ نے ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، سنت کو پڑھنا ہوتا ہے. تو وہ ہوتا ہے، ہمارا بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس فریم کو پہلوں والوں سے لیں اور دوسروں نے جو ہے نا وہ اور چیزیں جو ہے نا وہ بنا دی تھی. تو اس وجہ سے جو تزکیہ ہے بنیادی طور پر وہ اس فریم کو اپنے اوپر چڑھانے سے ہوتا ہے جس کے اندر رہ کر پھر قرآن نے اپنا عمل
آپ کے اوپر کرنا ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے، سنت نے، سیرت نے، سب نے جو ہے نا وہ کرنا ہوتا ہے. آپ بہت سارے سوالات میری اس بات پہ اٹھ سکتے ہیں جو سننے والے ہیں. تو اس میں شک نہیں ہے کہ بعض علاقوں کے اندر اور بعض ادوار کے اندر ایکسس جو ہے نا پہلوں والوں کی چیز کو، پہلوں والوں سے مراد ہے سلف، جو پہل جنہوں نے صحابہ کے پڑھائے ہوں سے دین اسلام کو لیا ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو اس کے لیے ایکسس ایسے بس وہ ایک شے پڑھی ہے آپ نے بس وہ اٹھانی ہے لائبریری میں جو ہے نا وہ شیلف کے اندر چنی. نہیں، ایسے نہیں ہے. کسی کے لیے یہ نسبتاً مشکل ہو سکتا ہے، کسی کے لیے یہ نسبتاً آسان ہو سکتا ہے. کسی کو ایسے احوال یا ایسے رجال زیادہ میسر ہوئے تو ان کو یہ چیز زیادہ مل گئی، کسی کو نسبتاً کم میسر ہوئے تو ان کو نسبتاً کم ملی، کسی کو زیادہ زور لگانا پڑا، کسی کو کم زور لگانا پڑا. تو یہ مختلف ہیں. مطلب ایسا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل ایسا ہے کہ یار آپ کیوں نہیں کہتے جاؤ یہ پڑی ہوئی ہے. کچھ نہ کچھ زور لگانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، مجاہدہ کرنا، بسا اوقات گر کر اٹھنا، یہ بھی بعض احوال میں، بعض علاقوں کے اندر، بعض ادوار کے اندر ایسا ممکن ہے کہ اصول سلف کا جو ہے نا اویلیبل ہونا خاصا کہیں پر کم ہو جائے اور کہیں پر خاصا زیادہ ہو جائے. تو اس حوالے سے کیا ہوگا، جتنا آپ کو میسر ہے. ظاہر مطلب ہے واقعیت پسندی بھی ضروری ہے، ہر وقت ہمیشہ آئیڈیلسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ عرب میں ہو مثلا، آپ کو یہ کہیں زیادہ دستیاب ہو. یہ یعنی جو دین خالص جو ہے آج بھی سب سے زیادہ عربی میں اور عربوں میں آپ کو میسر ہے. میں خود عرب نہیں ہوں، اس وجہ سے یہ نہ کہے گا مطلب کوئی تعصب مطلب ہوتا تو میں اس انڈیا کے لیے اور اپنا، میں تو بر صغیر سے ہوں. اب تو بہت ساروں کو زوم ہے، کہتے ہیں تفسیر تو انڈیا میں لکھی گئی ہے، ہند میں، بر صغیر میں لکھی گئی. اسلام تو باقاعدہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال کے بعد اسلام بر صغیر میں آ گیا ہے. اب عربوں کے پاس کیا ہے؟ یہ باقاعدہ لوگوں نے ایسی جو ہے نا وہ باتیں کی ہیں. تو جو اصول سلف والا جو اسلام ہے سب سے زیادہ آپ کو عربی میں میسر آئے گا اور عربوں کے ہاں میسر آئے گا. جتنا ان دونوں چیزوں سے آپ دور ہوتے جائیں گے، عربی سے اور عربوں سے، جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ کو اجمی اسلام سے واسطہ پڑتا جائے گا. تو ہماری مشکل اس بر صغیر میں رہنے والوں کی اس لحاظ سے دو چند ہے، یہ بات درست ہے. اور اس حوالے سے تھوڑا کہیں پر کمزوری ہونا، کچھ نقص آنا، اس کا امکان ہے. اور یہ کہ جناب مطلب اگر آپ کو ایک شاید پوری میسر نہیں ہے تو اگر آپ کہیں کہ کچھ بھی حاصل کرنے نہیں، جتنی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہی رکھا ہوا ہے کہ خیر جتنی مل سکتی ہو اس کو اتنا لے لیا ہے، اور باقی کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جائے اور اللہ پر چھوڑ بھی دی جائے. اور سب تو یہ ہے کہ آپ کو جنت مل جائے اس کے نتیجے میں. تو وہ جتنا آپ نے زور لگانا تھا اتنا لگا لیا، پھر اس کے نتیجے میں جتنا آپ کو مل سکا اس پر انشاءاللہ آپ کو جنت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ تھا کہ جو تزکیہ ہے بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو پہلوں والوں سے جو ہے نا وہ ایک چیز سیکھنا اور ان والی کیفیت کے اندر جانا، یہ سرا ہے تزکیے کے اس عمل کا، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا. اور یہ ہے دراصل مضمون قرآن سے پہلے ایمان سیکھنا. قرآن سے پہلے ایمان سیکھنے کی ایک چھوٹی سی جہت اور ہے، وہ بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. اب خدا یہ جو ایمان ہے، قرآن سے پہلے ایمان سیکھنا، اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ پھر قرآن سے آپ کو ایمان ملے گا. قرآن سے آپ کو علم الکلام نہیں ملے گا، مسلک پرستی نہیں ملے گی، پھڈے جھگڑے وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر کی بیہودہ مطلب سرگرمیاں وہ قرآن مجید سے جس طرح لوگ ثابت کرتے پھر رہے تو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا. قرآن سے وہی شے ملے گی جو واقعتاً قرآن آپ کو دینا چاہتا ہے. یہ مجاہدہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت اہم ہے کہ قرآن سے آپ کو وہی ملے جس کے لیے قرآن آیا ہے. بہت لوگوں کو یہیں سے ہی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اچھا اس کو میں واضح کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس عمل کی جو ایک جہت ہے وہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن سے پہلے ایمان لینا، اس کے بعد قرآن سے آپ کو ایمان بھی ملنے لگے. یہ جو محنت ہے، یہ جو مجاہدہ ہے، اس کی ایک بہت اہم جہت ہے جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟
اب کو ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، ایمان کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اور اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو بخاری سے کتاب الایمان اور کتاب العلم کو ضرور پڑھ لیں۔ اتنا کچھ ہے کہ ایمان جو ہے نا، نماز بھی ایمان ہے، نماز بھی ایمان ہے۔ یہ باقاعدہ ایک جو ہے نا امام بخاری نے باب باندھا ہوا کہ نماز بھی جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ حسن الخلق ایمان ہے۔ کیا مطلب ہمارا تو پتہ ہے ایمان کو ہم نے، یہ بر صغیر میں نا ایک جملہ ہے، معذرت خواہ ہوں میں، بر صغیر میں جو عقیدے کے یہ جو 6 کلمے آپ کو پتہ ہے، یہ ایک خاص نیریٹو تھا جس کو عام مخلوق کو پکا کروانے کے لیے 6 کلمے جو ہیں وہ مطلب پڑھائے گئے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو براہ راست کر دین اسلام سے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، وہ تو ظاہر ہے حدیث سے ہیں انشاءاللہ اس میں تو کریں، لیکن آخر میں ایک چیز ہے کہ وہ جو ہے نا آمنت باللہ و ملائکتہ و ایمانا تصدیقا بالقلب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے یہ ماتریدیہ کا ایمان ہے، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ایمان ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ کو پتہ ہے مدرسہ اہل الاثر کیا بولتے ہیں، 3 شعر، وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح، اس وجہ سے کہ اعمال کو اللہ نے اسلام کہا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہتے ہیں ایمان سے مراد یہاں پر نماز ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنے والا، مراد ہے تمہاری پڑھی ہوئی نمازوں کو جو قبلہ تحویل قبلہ سے پہلے ہوئی تھی، اللہ ان کو ضائع نہیں کرنے والا۔ اس کو پورا امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے کہ نماز بھی جو ہے نا وہ ایمان سے ہے، جہاد بھی ایمان ہے، جہاد بھی ایمان ہے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ کبھی عقیدے کے دروس میں ہم اس کو واضح کریں گے، بہت بنیادی سی ایک بات ہے۔ میں اصل میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کیونکہ ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے، اور جتنا آپ اس کو اس کے سورس سے سیکھیں گے اتنا آپ کو قرآن مجید ایمان دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو عبداللہ ابن عمر والی حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور ایمان جو ہے وہ مختلف جہتیں ہیں، یہ آپ کیسے سیکھیں گے، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مثلاً ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنا تن من دھن خدا کی جو ہے نا محبت میں لگا دے۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ کہتے ہیں یہ اگر کچھ مجاہدوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو ہی آپ کو ملے گا۔ کون ہے؟ ہم جیسے استغفر اللہ نکمے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کو ایمان کا کم از کم یہ شعبہ نہیں ملنے کا، صاف سی بات۔ مطلب وہ ایک کیفیت ہوتی ہے بھائی، ایمان ایک کیفیت ہوتی ہے۔ وہ تو محاذوں پر بیٹھا ہوا ہے نا، اپنے ہاتھ کو یوں ہتھیلی پر روز کہہ رہا ہے اللہ کو لے لے، یہ جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، کہتا ہے لے لے، اور اس کے لیے بے صبر ہوا۔ بعض اوقات ہم نے دیکھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں ساتھی شہید ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کو میری شہادت ہی جو ہے منظور نہیں ہے، وہ لیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میری شہادت لیٹ ہو گئی، پتہ نہیں کیا اس کو ہوا ہے، دنیا ساری اس کو کوئی شے لگتی ہی نہیں ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ اس چیز کا نام ایمان۔ خیر بتائیے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ یہ سارا کچھ وہی ہے۔ وہ جو آپ کو پتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کبھی جہاد پر نہیں گئے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ مجلس اپنے علم کی بٹھا کر ایمان بانٹتے تھے، ایمان دیتے تھے، معاذ پر تو نہیں آتے تھے، اور اس وجہ سے وہ بھی پھر افراط ہو جائے گی کہ سب کچھ کو محاذوں پر کر دو، حتیٰ کہ اللہ آج کل تو خاص سب سے طرح کم علم یہی ہوتے ہیں جو جہاد پر ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں۔ وہ ہم تو ان کی قدر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے اس شعبے کو اٹھایا اور زندہ کیا ہے جس کو پوری مطلب اس وقت کی عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے ذہین اداروں کے ذریعے سے آخریت تک موت کی نیند سلا دیا تھا۔ یہ تو اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ وہ پھر اس ایمان کا وہ شعبہ پھر زندہ ہوا ہے ان ہمارے بچوں کے دم سے، ہمارے مجاہدوں کے دم سے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے ایک عرصے اچھا ہوا وہ امام احمد کا ہے کہ جی وہ مجھے جن مسئلوں میں بہت زیادہ تردد ہو جاتا ہے کہ یار اس مسئلے میں یہ قول زیادہ صحیح ہوگا یا یہ قول زیادہ صحیح ہوگا،
تو جہاں میرا جو ہے نا اپنی جو استعداد ہوتی ہے، بس احمد بن حنبل جیسے بندے کی استعداد کسی جگہ پر جواب دے جاتی ہے کہ یہ کہوں کہ اس کو راضی کروں یا اس کو راضی کروں، تو کہتے ہیں وہاں پر پھر میں ایک چیک رکھتا ہوں ایسے مقام کے لیے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک میرے پاس چیک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر وہ علماء جو جہاد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا کیا ہے، اگر وہ جس پہ ہوں گے تو پھر میں اس کو ترجیح دے دیتا ہوں. اب یہ ویسے ایک لمبی بات ہے، یہ نہیں کہ امام احمد ہر مسئلے میں کہتے ہیں بس میں اسی کو دیکھوں گا. اپنی تحقیق تو امام احمد کرتے نہیں، بس یہ دیکھ لیتے ہیں کہ محاذوں والے کیا کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں. اچھا، لیکن بہرحال یہ کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے سارے وہ جو تھے نا پروسیس جو میرے پاس علم کے تھے، تحقیق کے تھے، اجتہاد کے تھے، وہ سارے کر لیے. اس کے باوجود ایک ایسا جگہ میرے بہت مشکل ہے میں کہوں کس چیز کو ترجیح دوں، تو وہاں پر میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ محاذوں والے اس مسئلے میں کس قول پر ہے. میں کہتا ہوں اور اس پر آیت پڑھتے ہیں امام احمد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستوں کے اندر مجاہدے کرتے ہیں نا، زور لگاتے ہیں، جانیں کھپاتے ہیں، جاہدوا لنہدینہم، ان کو اپنے راستوں کی ضرور ہدایت دے دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس ہدایت ملنے کی بہت زیادہ امکان ہے. تو پھر وہ امام احمد کہتے ہیں کہ میں نا ان کو وہاں پر ترجیح دے دیتا ہوں. اچھا، یہ بھلا کب ہے؟ جب عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ جو ہیں، عبداللہ ابن مبارک جو ہیں کہتے ہیں کہ ایک سال حج، ہارون رشید خلیفہ کی طرح ایک سال حج کے لیے جاتے تھے اور ایک سال وہ جہاد کے لیے جاتے تھے. ہر حال میں جو ہے نا وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے. اور اس طرح کے بہت سارے علماء، یہ کئی سارے علماء کو مامون کے زمانے میں آتا ہے کہ محاذوں سے گرفتار کیا گیا. اہل سنت کے علماء جو خلق قرآن کے اس بدعتی مسئلے کے قائل نہیں تھے، اس محاذوں سے پکڑ دی. تو اس وجہ سے وقت کے جو اعلیٰ ترین علماء ہوتے تھے وہ جہاد میں ہوتے تھے. کسی وجہ سے ایسا یہ ممکن نہیں رہا کہ ایسے چوٹی کے علماء جہاد پر ہوں. تو اس وجہ سے وہ میری بات لمبی ہو گئی. تو یہ میری بات سے کوئی بندہ وہ نہ کر لے کہ سارے کا سارا شعبہ ہے ہی وہ. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی یہ جہت آپ نے سیکھنی ہے نا کہ اللہ کی محبت ہر شے پر دنیا اتنی چھوٹی ہو جائے، اتنی چھوٹی ہو جائے کہ ایک بار دیکھنے کے بھی قابل نہ رہے. اس کی کل نظر آخرت پر اور اللہ کے اجر پر ہو. اور جان جیسی، مال بھی بندے کو بہت پسند ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر آدمی اپنا مال دے کر اپنی جان بچا لیتا ہے. تو جان جیسی چیز ہی کو وہ کہتے ہیں جان کو یوں اللہ پر قربان کرنا، یہ ایمان کی ایک جہت ہے. اچھا، یہ آپ کو نا ان سے سیکھنے کو ملے گی. تو کچھ وقت آپ کو ان کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ لگانا پڑے گا. بے شک آپ جہاد کرنے والے نہ ہوں، لیکن کم از کم ایمان کو سیکھنا، اس کیفیت کو جینا. ٹو لیو اے سچویشن، لیو ان اے سچویشن نہیں، ٹو لیو اے سچویشن، ٹو لیو این ایٹماسفیئر. لیو ان ایٹماسفیئر نہیں میں کہہ رہا، وہ ایک اور مزے کی بات ہے. لیو این ایٹماسفیئر، ایک حالت کے اندر جینا. یہ تو کر لیں. بے شک آپ جہاد نہیں کر سکتے. اچھا، تو ایمان جو ہے نا کچھ آپ کو ان لوگوں سے، اچھا ایمان جو ہے نا پھر کچھ یہ ہے کہ شرک کا ابطال کرنا. تو کچھ ایسے لوگ جو شرک کی ایسی کاٹ کرتے ہیں اور اس شرک کے مٹانے کے مقابلے پر توحید کی ایک حقیقت جو ہے نا وہ ان کے وجود سے پھوٹ کر آتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں جا کر توحید کی اس شے کو، اس کیفیت کو سیکھنا. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اتنی دقت کے ساتھ اور ریزی کے ساتھ کرتے ہیں. تو اچھا، ایسے لوگوں کا سنت پر عمل جو ہے تو اس میں مثال ہو. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا قرآن سے پہلے ایمان سیکھنا، دراصل لائف سورسز جو ہے نا ان تک پہنچنا ہے. تو کچھ کہیں سنت کی اتباع کی صحیح اسپرٹ والے، وہاں سے آپ کو ایمان لینا انشاءاللہ. اس کے بعد قرآن آپ پر خزانے اپنے کھول دے گا. کہیں پر آپ کو توحید کی سمجھ لینی ہے، کہیں پر آپ کو جاہلیت کا ابطال والوں کے سے کچھ لینا ہے، کہیں پر آپ کو جو جہاد میں بیٹھا ہوا ہے جیسے نے عرض کیا کہ ان سے آپ کو لینا ہے. کہیں پر ایک اتنا بندہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اللہ کے لیے یوں خرچ کرتا ہے. اچھا، ایسے لوگوں کا دامن تھامنا، ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے وہ کیفیات لینا، ان سے وہ کیفیت. تو ایمان دنیا اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے. اسلام اصل میں ایک حالت کا نام ہے. قبل اس کے ایک وہ الفاظ میں
آپ اس کو بیان کر سکیں، وہ ایک کیفیت کا نام ہے، وہ آپ کو چلتے پھرتے لوگوں سے لینا ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن آپ کے لیے پھر اور سے اور جو ہے نا وہ ایمان کے خزانے آپ کے لیے کھول دے گا، ورنہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن سے آپ کے لیے وہ خزانے کھلیں گے ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل میں قرآن سے پہلے ایمان لینا۔ تو ایمان کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے کے اندر ممکن حد تک جو چوٹی کے لوگ ہیں، چوٹی کے جو لوگ ہیں ان سے اس کیفیت کو کہتے ہیں، یہ ایک شعاع ہوتی ہے، ایمان ایک شعاع ہوتی ہے، ایک اللہ والے سے اس کے ساتھ بیٹھنے سے، تاکہ بس اوقات اس کے احوال کو پڑھنے سے۔ اب یہ تو اب پرانے لوگوں کے مطابق کی بات ہو، کہتے ہیں آپ بایوگرافیز پڑھتے ہیں، بسا اوقات پڑھتے ہوئے آپ 20 بار روتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بعض اللہ والوں کی آپ مطلب باتیں پڑھتے ہیں بڑے ڈوب کر غور سے، تو وہ مرے ہوئے ہیں کتابوں کے ذریعے سے آپ نے، تو آپ کو ان سے بھی ایک جو ہے نا ایک شے ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایمان ایک شعاع ٹائپ کو شے ہوتی ہے جو اللہ والوں کے جتنا قریب جائیں ان سے ملتی ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ والے تو وہ بھی بہت شعبے ہیں، اللہ والے جب ہم کہتے ہیں تو وہ بھی بہت شعبے ہیں۔ ممکنہ حد تک جو شعبے ہیں ایمان کے، ویسے تو اگر آپ کو یہ زیادہ تفصیل سے پڑھنا ہے تو امام بہقی نے پوری ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب شعب الایمان۔ شعب جو ہے یہ شعبہ کی جمع ہے، شعب الایمان، تو ایمان کے شعبے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بضع و 60 شعبۃ، 70 سے اوپر ایمان شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کا جو شعبہ ہے، ایمان کی شعبہ سمرا شاخ، سب سے افضل جو شاخ ہے ایمان کی وہ ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت بولنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا کم سے کم جو شعبہ یا سب سے کم تر جو شاخ ہے وہ ہے کہ راستے کی ایک رکاوٹ یا تکلیف دہ چیز جو ہے اس کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو ایمان، میں تو چند ایک مثالیں آپ کو دے پایا ہوں، اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو ایمان کے ہوتا کہ کہتے ہیں امام بہقی نے دراصل اسی حدیث سے ہی بنیاد لے کرنا کہ ایمان جو ہے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اسی سے ہی دلیل ایک انسپریشن لے کر امام بہقی نے، تو پھر اس کے بعد نا بہت ساری حدیثیں وغیرہ اکٹھی کر کے تو اتنے شعبوں کے اوپر حدیثیں لا دی ہوئی، اتنے شعبے، تو جتنا ممکن ہو یہ محنت ہے، یہ ایک محنت ہے ایمان۔ تو ایمان کے لیے جو لوگ پرانے گزرے ہیں جس حد تک ہو سکتا ہے ان سے، اور جتنے آپ کے زمانے میں ہر شعبے میں جو چوٹی پر ہے نا ممکن حد تک جو آپ کو مل سکتا، ان سے ایمان کی کیفیت کو لینا، حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ، کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ میں آپ کے لیے ایک کتاب رسالہ لکھ دوں، اس میں جو ہے نا میں آپ کو ایمان کی، یہ اس نے بھی مار دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں صحابہ نے کہ یہ بھی بعد میں ہوا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم نے تیسری بات کہہ دی، وہ عمل بالجوارح۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں صحابہ نے ایمان کی ڈیفینیشن نہیں کی۔ ڈیفینیشن کی ضرورت کہتے ہیں اس وقت پڑتی ہے جب وہ شے ہوتی نہیں، وہ شے جب ایک شے چلتی پھرتی ہو، آپ مطلب ہے وہ کہتے ہیں صرف یونانیوں کو پاگل پن سمجھا ہوا تھا، تو یونانیوں نے ہر شے کی ڈیفینیشن کی ہے، گھوڑے کی ڈیفینیشن، گھوڑا یار کہتے ہیں کہ یہ عربوں کا کیا طریقہ رہا ہے، گھوڑا کہتے ہیں بس یہ گھوڑا دیکھ لو جان ٹوٹی، اچھا آپ گھوڑے کی ڈیفینیشن ایسی بےہودہ باتیں، انسان کی کہتے ہیں انسان کی بھی ڈیفینیشن، بھائی اس جو چلتی پھرتی چیزوں کو آپ کہہ دیتے ہیں یہ انسان ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ بکری ہے، یہ بلی ہے، یہ ڈیفینیشن کی بات نہیں۔ تو کہتے ہیں لوگوں ڈیفینیشن کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو ایک شے دکھائی نہ جا سکتی ہو، جب دکھائی جا سکتی ہے سب سے آسان طریقہ کہیں کہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ایمان بھی ڈیفینیشن کی بات نہیں، یہ بڑی غلط بات ہے کہ صحابہ نے ایمان جیسی چیز کی بھی ڈیفینیشن نہیں کی، سبحان اللہ، حیرت کی بات۔ سب سے اعلیٰ ایمان صحابہ کہاں پایا گیا ہوگا؟ ڈیفینیشن نہیں، اس کی ڈیفینیشن بعد میں ہوئی ہے۔ بعضوں نے تو کہا کہ یہ ایک بدعت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی بہت تعلیمی عمل کے لیے اس کو کر دیا جائے، کیونکہ وہ کچھ لوگوں نے اس کی غلط ڈیفینیشن کر دی، تو پھر اس کی صحیح ڈیفینیشن کرنے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشنز نہ کی جائیں، اس لیے کہ صحابہ نے ڈیفینیشنز نہیں کی ہیں۔ صحابہ چلتا پھرتا ایمان تھے، اور یہ جہت ایمان کی بہت ضروری ہے کہ تزکیہ کا یہ عمل جو ہے اس بنیاد پر اٹھایا
کہ اللہ والے ایمان والے جو ہیں مختلف شعبوں کے اندر ان کی صحبت سے، ان کے پاس جانے سے، ان کے احوال کے اندر جینے سے ایک شے کو حاصل کی جائے. یہ وہ جاگ ہے، دہی بناتے ہیں نا جاگ اسے بولتے ہیں. یہ ایک جاگ ہے جو آپ کو لگ جاتا ہے انشاءاللہ آپ کے قلب کو، آپ کے شعور کو، آپ کے وجدان کو، آپ کی سوچوں، آپ کے جذبات کو ایک شے وہ لگ جاتی ہے. اس کے بعد انسان کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہے، وہ خود بخود ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں پھر جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کو، حدیثوں کو، تو انشاءاللہ وہ چیز ہی آپ کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے جو دراصل ان چیزوں کا مقصود ہے. تو آج کی مجلس میں میرے خیال میں اتنا کافی ہے. باقی انشاءاللہ آج کی بات